کہ ایک انسان کا تعلق، جنسی تعلق ایک جن کے ساتھ، مادہ جن کے ساتھ، یا نر جن کا تعلق یہاں مادہ انسان کے ساتھ، کیا اس بات کے امکانات ہیں؟ یہ جن کی قوت سے بھی تعلق ہے اور آپ کے وجود کی کمزوری سے بھی تعلق ہے، اور جن اس میں ایکٹیو کی طرح ہے، داخل ہو کے کرتا کیا ہے؟ بسوں اوقات تو آپ کے اندر بیماریاں بھی لگاتا ہے، کچھ روحانی بیماریاں ہیں جو عقیدے کی اور خیالات اور جذبات کی ہیں۔ کیا جو ہے وہ ایک جن یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے ایک خاتون سے، جبکہ وہ شرعی نکاح اور وہ خاتون کی مرضی اور وہ اس میں کچھ بھی شامل نہیں ہے؟ آپ جب سورت نور کی آیات پڑھنی شروع کر دے اور سمجھے کہ اللہ ان کو وہی سزا دے جو سزا مقرر ہے، جو حد مقرر ہے، تو واقعتاً ان کو وہی حد لگنی شروع ہو جاتی۔ وہ اللہ کیسے لگاتا ہے؟ کٹ لگ جانے اور اس کا جسم خون سے بھر جائے، گھر میں کوئی ہنڈیا آئے، کوئی گوشت کے ٹکڑے آئیں، کپڑے کٹ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور پروگرام ہے جادو اور علاج۔ جادو اور علاج کے آپ مختلف پروگرام دیکھ چکے ہیں اور اس پہ بہت سارے لوگوں نے ہمیں فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیا ہے، اور ہمیں اس بات پر بڑا اطمینان ہے کہ اللہ کی توفیق سے اس پروگرام کے اثرات اور فوائد جو ہیں وہ آپ سب تک پہنچ رہے ہیں۔ ناظرین، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو مشکلات اور آزمائشیں ہیں اور ان کا تعلق ہے جادو کے ساتھ یا جنات کے ساتھ، تو اس حوالے سے جو لوگ آزمائش میں مبتلا ہیں ان کو کس طرح ہیلپ آؤٹ کیا جائے، ان کو اس آزمائش سے نکالنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ اس کے لیے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا، اور اسی مقصد کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے اس سے متعلقہ چیزیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب، اور میں ہمیشہ ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آج بھی رکھ دیتا ہوں کہ آپ عالم دین ہیں، آپ ڈائریکٹر ہیں الحکمہ انٹرنیشنل کے، آپ پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، اور آپ میڈیا پرسن ہیں، آپ پیغام ٹی وی، سما ٹی وی اور دیگر ٹی وی چینلز پر آپ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ انسان اور جن کا جو تعلق ہے، اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کے پہلو کیا کیا ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بات زبان زد عام رہتی ہے، ہم سنتے رہتے ہیں کہ جن جو ہے وہ فلاں خاتون پر فدا ہو گیا، اور فلاں جو مادہ جن تھی اس کا تعلق جو ہے وہ مرد کے ساتھ ہو گیا۔ تو کیا یہ آج کا بنیادی اور اہم سوال یہ ہے جو ہم شفیق صاحب کے سامنے رکھیں گے کہ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ ایک جن، اس کا تعلق فزیکلی، اس کا تعلق جو ہے وہ ایک انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ یہ سوال لے کے ہم جناب قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جناب قاری صاحب، ایک تو آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکت دے، اور جس کام کے لیے آپ ہماتن گوش ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکات بھی دے، اور آپ کو اس راستے پہ رکھے کہ آپ لوگوں کو آزمائشوں سے نکالنے کی کاوشیں جاری رکھیں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ایک سوال یہ ہے کہ کیا اس بات کا امکان ہے کہ ایک انسان کا تعلق، جنسی تعلق ایک جن کے ساتھ، مادہ جن کے ساتھ، یا نر جن کا تعلق یہاں مادہ انسان کے ساتھ، کیا اس بات کے امکانات ہیں؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعیم صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے اس موضوع پر بولنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے جو ہم جادو، جنات اور اس کے مسائل پروگرام کر رہے ہیں، تو اس میں قرآن مجید کی پہلی آیت دیکھا جائے تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہاں اللہ تعالیٰ نے جن کو بطور مخلوق ذکر کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن ایک مخلوق ہے، اور مخلوق بھی ذی شعور مخلوق ہے۔ اور دوسری بات اسی سے متعلقہ دیکھیں تو سورت جن باقاعدہ ایک سورت کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سے رکھ دیا، قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ گویا کہ آپ اسے جب مخلوق مانتے ہیں اور مخلوق بھی قرآن کی زبانی مانتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے
کہ جو مخلوق اور ذی شعور ہے اس کے اندر ہر قسم کی صلاحیت موجود ہے، مثلاً وہ بولنے کی، مذہبی، غیر مذہبی، عقلی، علمی، حرکت کی، یہ تمام قسم کی صلاحیتیں موجود ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور یعنی اس سے ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جن کا تعلق کس نوعیت کا ہے اور وہ کون کون سی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی شکل تو آپ دیکھیں وسوسہ ہے، وسوسے کے انداز میں انسان سے اس کا ایک تعلق جڑتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور وسوسے میں آگے پھر دیکھیں تو دوسری حدیث میں آتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچے کو شیطان چوب لگاتا ہے، پیدا ہوتے وقت وہ چیختا ہے، لمبا چوڑا وقت نہیں ہے، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اس سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ شیاطین کا اور جنات کا انسان کے ساتھ تعلق ہے۔ تعلق میں ایک وسوسہ بتا رہا ہوں، اسی طرح لمس کا بھی بتا رہا ہوں۔ پھر اسی طرح اگر تیسری حدیث دیکھیں تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لقمہ آپ کا گر جائے اس سے اٹھا کے کھا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کس کے لیے چھوڑ دے، جنات شیاطین کے لیے، تو گویا کہ آپ کے کھانوں میں بھی اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح واش روم میں جاتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب واش روم میں جاؤ تو بایاں پاؤں اندر رکھیں اور اس سے پہلے دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واش روم میں بھی اس کا آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ اور واش روم میں تعلق وہ تو باقاعدہ ایک انسان کے ساتھ غلط طریقے سے کھیلنے کا بھی جیسا کہ آتا ہے۔ اب اسی طرح اگر قرآن و سنت کی روشنی، ابھی میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں صرف نصوص کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اسی طرح رسول کائنات آپ کی اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے ہیں، اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ میری بیوی ہے، فرمایا اللہ کے رسول آپ سے متعلق ہم یہ کہیں گے، فرمایا نہیں، شیطان آپ کے ساتھ اس میں تعلق بناتا اور آپ کو درمیان میں وسوسے ڈالتا ہے۔ قرآن جی کی آیت بھی ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جس وقت انسان کے اندر شیاطین وسوسے ڈالے تو اس وقت آپ اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر اس کے بعد آپ واش روم سے آگے چلیں، آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے حدیث میں آتا ہے باقاعدہ وضو کو خراب کرنے کے شیاطین علیحدہ ہے، جو آپ کو وضو کے متعلق کیا ڈالتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں۔ غسل کے شیاطین اسی کے ساتھ علیحدہ ہیں، وہ غسل میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو غسل کا کرتے کرتے ترتیب بھول جاتی ہے اور کئی ایک چیزیں اور جو یاد نہیں رہتی، بس اوقات حتیٰ کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے وہ آدمی ہے حالت جنابت میں، غیر پاکیزہ حالت میں، لیکن اسے یاد نہیں ہے اس نے غسل کرنا ہے، گویا کہ وہ اس کی پاکی میں بھی شامل ہو رہا ہے، ناپاکی میں بھی شامل ہو رہا ہے، اس کے واش روم میں بھی شامل ہو رہا ہے، اس کے کھانے میں بھی شامل ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث آتی ہے نماز پڑھنے کے بعد، نماز کا شیطان پورا آپ کو نماز بھلانے میں اور خیالات لے جانے میں، وہ نماز سے بھی تعلق ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ کائنات کو کس نے بنایا، اور لمبی حدیث ہے، آخر کار یہ سوال دیتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا، تو گویا کہ آپ کے عقیدے سے بھی شیطان کا ایک پورا تعلق ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے میں بھی اور میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات میں بھی یہ شامل ہوتا ہے، یہ بھی حدیث موجود ہے۔ جیسے وہ حدیث ہے کہ وہ شیطان اپنا تخت لگا کے اس کے بعد آگے وہ شاباش دیتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے اندر لڑائی ڈال دی۔ اب ان تعلقات کا جو ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا ہے، اس سے آگے جائیں۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ وسوسے، غصے یا اس کے علاوہ دیگر چیزیں جو خیالات عقیدے سے متعلق ہے، کیا انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ اندر داخل ہونے کے بعد آگے والی بحث شروع ہوں گی جو آپ نے بھی ساتھ سوال میں رہے۔ حدیث آتی ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت آپ کو جمائی آئے،
جمائی ہے تو اس وقت آپ کیا رکھیں؟ منہ پہ ہاتھ رکھیں. منہ پہ ہاتھ رکھ کے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو جمائی کے وقت شیطان آپ کے اندر داخل ہو جائے. اب جب اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اندر داخل ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی قرآن مجید کی آیت بھی یتخبط الشیطان من المس، شیطان انسان کو چھو کے خبتی بنا دیتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اندر داخل ہوا، اندر جگہ نہ ملی، اندر داخل ہوا، اندر زیادہ رکنے کے لیے وقت نہیں ملا. آپ کے کھانے کے ذریعے بھی داخل ہو سکتا ہے، آپ کے پینے کے ذریعے بھی داخل ہو سکتا ہے. آپ کی اس طرح کی چیزیں بسا اوقات غلط چیزیں سننے مجلس سے ادھر سے بھی وہ داخل ہو سکتا ہے. اور پھر سوال یہ ہے کہ وہ داخل ہو کے کرتا کیا ہے؟ داخل ہو کے کرتا کیا ہے؟ بسا اوقات تو آپ کے اندر بیماریاں لگاتا ہے. کچھ روحانی بیماریاں ہیں جو عقیدے کی اور خیالات اور جذبات کی ہیں، اور بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو باطنی قسم کی بیماریاں لگا دیتا ہے. حتیٰ کہ یہ ہے کہ ہم خود بھی حیران تھے نعیم صاحب کہ بعض کیس لیتے وقت اس طرح کی بھی شکل صورت آتی ہے کہ وہ دم کر رہے ہیں اور درمیان سے اس کے کوئی کیل یا لوہا یا اس طرح کی کوئی لکڑی نکل رہی ہے، لکڑی یا لوہا وغیرہ اس طرح نکل رہا ہوتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فزیکلی طور پہ کچھ چیزیں اندر بھی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ جن کی قوت سے بھی تعلق ہے اور آپ کے وجود کی کمزوری سے بھی تعلق ہے کہ آپ کے وجود کی کمزوری کتنی ہے، جن کی طاقت کتنی ہے، اور جن اس میں ایکٹیو کتنا ہے. پھر اس کے بعد آگے چلیں تو وہ جنسی تعلقات میں تو بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان، جو جنبنا الشیطان والی حدیث ہے، وہاں تو باقاعدہ یہ ہے کہ شیطان کو اس کا حصہ اس طرح وہ والی بن جاتی بات کہ میاں بیوی کے تعلقات، جب میاں بیوی کے تعلقات میں وہ شامل ہو سکتا ہے تو جو بندہ میاں بیوی کے تعلقات کے علاوہ وہاں تو بلولا ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ یہ کہ لباس اتارتے وقت کوئی آدمی بسم اللہ وغیرہ نہیں پڑھتا اور لباس اتار دیتا ہے تو اس سے بھی اس کا حصہ اس کو مل جاتا ہے. اور پھر ساتھ جنسی تعلقات برکیف جن بچوں کو مرگی کے یا اس طرح کے جو دورے پڑتے ہیں، عام طور پہ بات یہی ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی غلط کاری کا یا غیر اخلاقی حرکت کا، کردار سے گری ہوئی حرکت وہ کرتا ہے. تو اس میں ہم یہ دعاؤں کا بسم اللہ یہ اللہم جنبنا الشیطان والی بھی دعا بتاتے ہیں کہ یہ ویسے آپ کی لکھی بھی پوری دعا آ جائے گی تو انشاءاللہ وہ ناظرین سامعین کو فائدہ ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ نور کی جو پہلا رکوع ہے وہ بھی بہت مفید ہے. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فی آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. تو وہ رکوع بھی بہت اس کے لیے مفید ہے جو نا وہ ثابت ہوتا ہے. برکیف ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اس میں یہ سب کچھ ہی ممکن ہے. یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ جن میں چونکہ بنیادی صلاحیت موجود ہے انسان کی طرح، ہاں جی، وہ تمام کام جو انسان کرتا ہے وہ صلاحیت جن کے پاس بھی موجود ہے. جی جی، یہ بات تو ٹھیک ہے. جی جی، بلکہ بس اوقات کچھ صلاحیتیں وہ ہیں جو اس کے پاس ایک انسان سے زائد ہیں، زیادہ ہیں، غیبی اعتبار سے. اچھا، اب ہمارا سوال اس میں یہ تھا کہ اب ظاہر ہے کہ جو ایک انسان کی صلاحیت ہے اور وہ صلاحیت واضح ہے اور وہ انسان کے لیے جو اس کا تعلق بنتا ہے اس کے لیے وہ صلاحیت موجود ہے. جن کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے اس کے لیے وہ صلاحیت موجود ہے. تو سوال یہ تھا کہ ایک انسان کا اس کے ساتھ، جن کے ساتھ، یا ایک جن کا ایک انسان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اس کے لیے، تو آپ نے جتنے یہ مثالیں دیں اور جتنی احادیث کا ذکر کیا، اس میں سے بعض وہ حدیث ہیں جس کا لمس کا ذکر ہے کہ ایک جن جو ہے وہ انسان کو چھوتا ہے یا اس میں لمس کا موجود ہے. اچھا، اس میں یہ بتائیے گا کہ کیا جو جنسی تعلق ہے، جو یوں کہہ لیجئے جو جمع ہے جو جمع میں، کیا ہمیں احادیث میں یا شریعت سے یا کوئی ایسا صحابہ کرام کے دور سے کوئی ایسی کوئی چیز ملتی ہے، یا ہم پھر یہ تمام جو احادیث ہیں ان پر قیاس کریں گے، قیاس کر کے کہیں گے کہ ہاں چونکہ بنیادی چیزیں موجود ہیں تو اس کی جو انتہائی صورت ہے وہ بھی ممکن ہے؟ جی نعیم صاحب، وہ حدیث معروف ہے کہ اس میں جنسی کا کہہ لیں یا جنسی سے ہٹ کے کہہ لیں، صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول اب تو یہ ہے کہ میرا اس شیطانی حرکتوں کی وجہ سے
میں بے بس ہو گئی ہوں، اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے پردے کو کیا ہے وہ قائم رکھے، پردے کو قائم رکھے۔ وہاں بھی جو اشارہ ہے کہ شیاطین انسان کے ساتھ کھیلتا تو ہے، لیکن بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان میں تو واضح نص ہے، اس میں قیاس کرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اور اللہ میں نعوذ بک من نہیں، الخبث اس میں اس والخبث۔ بات کا امکان نہیں ہے کہ اس وقت انسان جو ایک جو جن کا شر کا ایک پہلو ہے اس سے محفوظ رہے۔ نہیں، شر کا ایک ہے کہ وہ فزیکلی مطلب فزیکلی جو نا وہ شامل و حال ہو جاتا ہے۔ یہ تو باقاعدہ آپ یعنی اگر تو آپ اس کو معلومات اور علم کی روشنی میں پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میرے پاس کتنے بچیوں کے اس طرح کے میسیجز آتے ہیں کہ جو کردار کے اعتبار سے ویک کمزور حرکت کر رہا ہوتا ہے شیطان ان کے یعنی ساتھ۔ آپ سے تو جو مریض آتے ہیں وہ سوالات کرتے ہیں۔ اچھا۔ حتیٰ کہ یہ ہے کہ میں بھی بعض دفعہ یہ ہے کہ سوالات کو کھول بھی دیتا ہوں کہ بیٹا آپ نے کوئی اس طرح کا جو اگر فرض کریں آپ کو خواب کی شکل ہو سکتی ہے، آپ کو جو ہے نا وہ یہ کمزوری ویسے عمومی ویسے ہو سکتی ہے، یا ایسے جو ہے نا وہ حالت جنابت کی عمومی شکل ہو سکتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ حقیقت میں جو ہے نا وہ یہ محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ غسل بھی فرض ہوتا ہے، یعنی اشارہ کیا ہے کہ جیسے میاں بیوی کے اخراج کا پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ بھی شکلیں ہوتی ہیں، اور یہ بھی ایک مرض سمجھے، اللہ سے معافی مانگے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے کردار کو اللہ کے سامنے پیش کریں، یا اللہ میرے سے اگر کوئی ایسی کمزوری ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، تو میں تیرے سے اپنی اس چیز کی معافی کی طلبگار ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں۔ اس سے بڑا فرق جنسی تعلقات نعیم صاحب، اگر آپ کہا جائے کہ دورے میں ہر دوسرے چوتھے بندے کو عورت کو اس طریقے سے معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بعید از عقل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ کہ ابھی بھی پیچھے جو نیچے والا پورشن ہے، میں سب چیزیں اشارہ کنائے میں بات کرتا جا رہا ہوں کہ نیچے والے پورشن میں تو عام طور پہ لمس کرنا اور شیطانی حرکتیں کرنا یہ تو عام معمول کی بات ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ پھر بندہ سوال کرتا ہے کہ اس کے تعلق سے دیگر جو تعلق قائم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اولاد کا باقی چیزوں کا یہ اللہ کی شان ہے، وہ جس طرح کرے، جس طریقے سے اس کا وہ مسئلہ ہو، اولاد والا ہو یا نہ ہو۔ ابھی تک اس طرح کے اولاد والا تو ہمارے پاس تو اس طرح کا کیس اس طریقے سے نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ اولاد میں یہ باقاعدہ سب لوگ اس طرح کے لوگ شاید ہیں۔ میں بھی پیچھے ہفتے میں دم کر رہا تھا، کہنے لگا میری یہ 10 سال پرانی بیوی ہے۔ بیوی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میرا نکاح ہوا ہے تو اس کا علاج کر رہا ہے، جن کہہ رہا ہے میری بیوی ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ میری بیوی ہے، یہ باقاعدہ یہ کہتے ہیں، میں نے اس سے نکاح نہیں کرنے دینا۔ اور بسا اوقات یہ بھی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بچیاں شادی سے پہلے جادو کا یا جنات کے اسیب کا شکار ہوتے ہیں، ان کی زیادہ دیر شادی چلنے نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ شادی میری ہوئی ہے، یہ شادی پہ شادی تو نہیں ہوگی۔ شادی پہ شادی نہیں ہونے کی مطلب یہ ہے کہ وہ بھائی اگر اس کو بیوی کہہ رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ بیوی والے تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ اس میں تو کافی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ مطلب ایک مسئلہ یہ ہے کہ فقہی، نظری، شرعی سارے کیا جو ہے وہ ایک جن یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے ایک خاتون سے، جبکہ وہ شرعی نکاح اور وہ خاتون کی مرضی اور وہ اس پہ کچھ بھی شامل نہیں ہے۔ پھر اس میں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ایسی صورت میں اگر ایک جن جو ہے وہ جنسی اور فزیکلی تعلق قائم کر لیتا ہے ایک عورت کے ساتھ، تو اس میں وہ جو کردار کی بات ہے اور وہ جو غلط کاری کی سزا ہے اور وہ سارا گناہ ہے وہ عورت کے لیے تو کیسے ممکن ہے، کیونکہ اس کی تو اس میں مرضی شامل نہیں، اس کو تو معلوم بھی نہیں تھا یہ سارا۔ تو اس میں تو یہ کافی اس میں مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ دیکھیں نعیم صاحب، فقہی مسائل کا اٹھنا واقعتاً جو آپ نے سوالات اٹھائے، یہ سوالات تو واقعتاً اٹھتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو جنات جو خواتین ہیں وہ اگر تو اس میں تلذذ اور لذت کا شکار ہونے شروع ہو جائے، جیسا کہ بعض مرد اور بعض خواتین کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کے تعلقات میں غیر شرعی اور غیر اخلاقی رویوں پہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ عند اللہ دنیا میں اور آخرت دونوں میں مجرم ہے۔ یہ عاملین ہے، جو عاملین اگر ان کا اس طرح کا تعلق ہو جائے وہ بھی عند اللہ کے ہاں مجرم اور اسی سزا کے جرم وال رہے جو
جرم کی سزا بتائی گئی ہے قرآن و سنت میں، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی تفریق سے۔ پھر اس کے بعد اگر فرض کریں عورت کو نہیں پتہ، بعض عورتوں کو یہ مسائل محسوس ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سوالات رکھے، جن کو نہیں پتہ، اب وہ معذور ہیں، اور جو جنات ہیں وہ مجرم اور ظالم ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ واقعہ کے مطابق اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے۔ بس اوقات یہ ہے کہ ان سے زیادہ طاقتور جنات اس طرح پکڑ کے آپ جب سورۃ نور کی آیات پڑھنی شروع کر دے اور سمجھے کہ اللہ ان کو وہی سزا دے جو سزا مقرر ہے، جو حد مقرر ہے، تو واقعتاً ان کو وہی حد لگنی شروع ہو جاتی۔ وہ اللہ کیسے لگاتا ہے؟ اس میں شفیق سے ایک دو سوالات اور ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کسی خاتون کے ساتھ، تو وہ اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کرے؟ اسے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو وضو ہے۔ باوضو عورت یا باوضو مرد کے پاس شیطان نہیں آتا، اور وضو میں طہارت ہے۔ طہارت جسمانی بھی ہونی چاہیے، طہارت بدنی بھی ہونی چاہیے، طہارت وہ مکانی بھی ہونی چاہیے، اور طہارت قلبی بھی ہونی چاہیے۔ تطہیر الفکر بھی، تطہیر دل بھی صاف ہو، دل بھی پاک ہو، گھر بھی صاف ہو، ہاں کپڑے بھی، بدن بھی صاف ہو، کپڑے بھی صاف۔ یہ 3 قسم کی تو معروف ہے، طہارت الثوب، طہارت المکان اور طہارت البدن۔ اور ایک طہارت لے کے آ رہا ہوں، طہارت القلب، تطہیر القلب، دل بھی آپ کا پاک ہو، پاکیزگی سے پاکیزہ کردار لگے گا۔ اس کے بعد دوسری چیز جو کرنے والی ہے وہ یہ کہ اس طرح کے شیاطین عام کمزوریوں سے نہیں آتے، خاص کمزوریوں سے آتے۔ میں یہ پوچھنے لگا تھا کہ یہ آتے کیوں، ایسا تعلق بنتا کیوں ہے، وہ وجوہات کیا ہیں؟ ہاں جی، ہم نے ویسے نا عام طور پہ جو چیزیں سن رکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب کوئی خاتون وہ ان حدود کا خیال نہیں کرتی نا جو شریعت نے مقرر کر رکھی ہیں، مطلب اس میں بے پردگی بھی ہے، اور اس میں حسن کی وہ نمائش بھی ہے، اور اس میں وہ خوشبو یا وہ چیزیں جو جس سے اسلام نے منع کیا ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ انہی چیزوں کی وجہ سے؟ دیکھیں اس میں سے تو اسیب آتا ہے، اسیب جو جن بذات خود اس طرح عشق اور مشق میں مرد میں شامل ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ وہ بذات خود آتا ہے۔ اور اگر وہ جادو کا جن ہے، کسی بعض دفعہ یہ جو باقرہ کواری بچیاں ہیں ان کے پاکیزہ کردار کو خراب کرنے کے لیے بعض لوگوں نے یہ جادو کیا ہوتا ہے، یعنی کسی خاندان کو ذلیل کرنے کے لیے۔ اس میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جن جو کردار کا کمزور ہے وہ بچی سے اس طرح کی کوئی نہ کوئی حرکت کروانے کی کوشش کرے گا، یا تو کسی کی طرف مثلا اس کے موبائل میں تصویریں آ رہی ہیں، اس کے موبائل میں کچھ میسیجز آ رہے ہیں، موبائل میں کچھ اور چیزیں آ رہی ہیں، تو ان کی طرف ان کو راغب کرنے کی کوشش کرے گا اور مائل کرنے کی کوشش کرے گا، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات یہ ہے کہ بچی اپنے اخلاقی رویوں سے نیچے آ کے کچھ ایسی حرکتیں کر جاتی ہے جس سے خاندان ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ تقریباً جو نا وہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے جو نا وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہر چیز کو ہم جادو سے یا سیب سے نہیں جوڑ رہے، نہ ہی ہم جوڑنا چاہتے ہیں، لیکن اگر جو ہمارے والی مثالیں ہیں اس میں تو آتا ہے یہ چیزیں۔ رہا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ وہ یہ کیسے آتا ہے، جو خوشبو ہے، آدھے کپڑے ہیں، یا اسی طرح غیر شرعی غیر اخلاقی لباس ہے، غیر اخلاقی غیر شرعی جگہوں پہ بیٹھنا ہے، غیر اخلاقی غیر شرعی مجلسیں ہیں، اس سے بھی بہت آتا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں وہ ہیں جس سے شیطان جڑ جاتا ہے۔ آگے جو جنسی تعلقات اور کردار کے کمزور ہیں وہ بھی جڑنے سے وہ تعلق تو نہیں قائم ہوتا نا، وہ پھر آپ کو دیکھے گا کہ جس وقت آپ نے لباس اتارنا ہے، کپڑے بدلنے ہیں، اس وقت آپ محتاط رہیں، واش روم میں جانا ہے اس وقت آپ محتاط رہیں، دعائیں پڑھ کے جائیں، اور اسی طرح کھانا کھاتے وقت آپ بسم اللہ پڑھیں، کھانے کے ساتھ آپ کے ساتھ مل جائے گا۔ میں نے ایک نعیم صاحب ایک بچی تھی تو اس کا جادو تو تھا ہی تھا، میں نے اس سے ویسے سوال کرتے رہتے ہیں، لازمی بات ہے، تو آیا کیسے؟
کہنے لگا میں ایک چھوٹی سی مکھی بن کے آیا ہوں، ویسے میرا داں نہیں لگ رہا تھا، میں مکھی بن کے آیا ہوں، اس کے جسم کے جس حصے میں نے متاثر کرنا تھا اس حصے میں بیٹھ کے میں چلتا گیا ہوں، یعنی ادھر سے ہاتھ سے شروع ہوا تو ادھر تک، تو جس حصے میں وہ سارا گراؤنڈ میرا بن گیا، تو اس کے بعد اس کو میں نے متاثر کرنا شروع کر دیا۔ اب بندہ کہے کہ یہ کیسے، اور حدیث بھی آتی ہے کہ شیطان آپ کے خون کی رگوں میں جیسے خون چلتا ہے ایسے چلتا ہے، تو یہ حدیثیں سب اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ واش روم میں نے آپ کو بتایا غسل کرتے وقت یہ کافی مسئلہ ہے، بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد حتیٰ کہ یہ کہ میاں بیوی کی جو لڑائی کا مسئلہ ہے اور میاں بیوی کے تعلق کی جو راحت اور سکینت کی کمزوری کا مسئلہ ہے، مثلا ایک میاں بیوی ہے تو میاں بیوی کے تعلق میں جو لذت ختم ہو رہی ہے، بے سکونی ہو رہی ہے، باقی وہ بھی سمجھ لے کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو اس کے بعد آگے مسائل بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جتنی بھی معوذتین ہیں اس کا اہتمام کریں۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس کا اہتمام کریں۔ سورۃ نور کی پہلی 5-10 آیات اس کا اہتمام کریں، سورۃ نور پوری پڑھ لیں۔ اور اسی طرح ایک آیت بہت بڑی ہے، وہ کیا، سورۃ یوسف کی آیت نمبر 33 ہے، غالباً 33 نمبر آیت ہے، ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی۔ یہ دعائیں پڑھنے سے، اور پھر ایک اور بہت پیاری دعا ہے، وہ کیا ہے، اللہم اغفر ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی۔ اس دعا کی برکت سے تو آپ کی ساری کردار کی کمزوری تحفظ مانگ لیتا ہے، سب تحفظ مانگ، لیکن تطہیر قلب ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اندر سے لذت لے رہے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ دعائیں بھی پوچھ رہے ہیں، اس طرح نہیں چلتا۔ بعض لوگ اس طرح کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شفیع سے ایک اور بھی سوال تھا میرے ذہن میں، لیکن چونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا تو اس کو انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ پروگرام کے میں تشریف لانے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ آج کے پروگرام میں جو ہم نے بات کی، یہ آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ وہ جو انسان کا اور جن کا انسان کے ساتھ ایک تعلق کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، تو اس میں شفیق صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ ممکن ہے، اور اس پہ انہوں نے دلائل لے کے آئے، اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ تعلق بنتا ہے تو وہ کیوں بنتا ہے؟ اگر ایک خاتون جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے تو وہ کیوں متاثر ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اور اگر کوئی اللہ نخواستہ کوئی اس سے متاثر ہو جائے تو اس سے بچنے کی تدابیر کیا ہیں اور وہ دعائیں کیا ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریے گا، کیا اس میں اچھا ہے اور کیا اچھا ہونے والا ہے، اس سے ضرور آگاہ کریے گا۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔